Assalamu alaikum, dear students. Before this, we have already discussed some of the preposition in the first 4 parts. Today, we are going to have the 5th part of spotting the error in prepositions. I am very happy that you are improving your prepositions. بہت زیادہ اسٹوڈنٹس رسپانس کر رہے ہیں کہ سر اسپاٹنگ دا ایرر کے ذریعے سے ہم پریپوزیشنز کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہیں. سو بلیو می دس از وٹ مائی ٹاسک از, دس از وٹ آئی وانٹ کہ بس آپ لوگ سیکھ جائیں اور آپ لوگ اس کو سمجھ جائیں اور آپ لوگ اس غلطی کو اپنے آپ سے نکال دیں. سو یہی ہمارے لیے کیا ہوتے ہیں, دس از سم تھنگ دیٹ پرووائڈز می ود ایگزالٹنس اینڈ جوبلنس. اللہ آپ لوگ کو خوش رکھے اور جتنی بھی آپ لوگ کی ڈیفیشنسیز ہیں اللہ کرے کہ آپ اس کو کور کریں. اب ڈسکس کرتے ہیں پریپوزیشنز کو. ہی ہیز کٹ دس مینگو بائی اے نائف. ہمارے پاس بائی کیا ہوتا ہے, یہ ہم یوز کرتے ہیں ڈوور کے ساتھ, جبکہ ود ہمارے پاس جب آتا ہے تو ہم اس کو یوز کرتے ہیں انسٹرومنٹ کے ساتھ. ڈوور کا مطلب ہے کہ جو بندہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ بائی لگاتے ہیں, اور جس چیز کے ذریعے سے وہ کام کر رہا ہے ہم اس کے ساتھ ود لگاتے ہیں. اب اس نے یہ جو مینگو کاٹا ہے یہ کس چیز کے ذریعے سے کاٹا ہے, یہ نائف کے ذریعے سے. تو نائف ہمارے پاس کیا بن جائے گا, نائف ہمارے پاس جو ہے یہاں پر ایک انسٹرومنٹ بن جائے گا. اس وجہ سے ہم اگر یہ کہتے ہیں کہ ہی ہیز کٹ دس مینگو بائی اے نائف, یہ غلط ہو جائے گا, بلکہ ہم کہیں گے کہ ہی ہیز کٹ دس مینگو ود اے نائف. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے آئی ول میٹ ود دیم. اچھا, یہ جب ہمارے پاس میٹ آتا ہے میٹ, تو اگر اس کے بعد پرسن آ جائے, یا دوسرا ہمارے پاس ہے کہ ہمارے پاس میٹ آ جائے اور اس کے بعد کوئی انسیڈنٹ آ جائے. ذرا پوائنٹ کو سمجھے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میٹ ہمارے پاس آیا ہے, میٹ کے بعد ہمارے پاس پرسن آیا ہے, جس طرح یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آئی ول میٹ ود دیم, اور جبکہ اس ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ہے کہ آئی میٹ این ایکسیڈنٹ. اب یہ ہمارے پاس کیا, یہ ہمارے پاس ایک واقعہ ہے. تو جب ہمارے پاس ورب میٹ آ جائے اور اس کے بعد ہمارے پاس پرسن آتا ہے, تو پھر یاد رکھے کہ ہم اس کے ساتھ کسی قسم کا پریپوزیشن یوز نہیں کرتے ہیں. تو میں کہوں کہ آئی ول میٹ دیم. اگر میں کہتا ہوں کہ آئی ول میٹ ود دیم, تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ غلط کنسیڈر ہوگا. تو جب بھی ہمارے پاس ورب میٹ آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس کسی قسم کا پریپوزیشن یوز نہیں ہوتا. کچھ ہمارے پاس ایسے ورڈز ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ زیرو پریپوزیشن ورڈز. زیرو پریپوزیشن ورڈز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے بعد کسی قسم کا پریپوزیشن یوز نہیں کرتے ہیں. تو جب آپ کے پاس میٹ آئے گا, میٹ کے بعد آپ کے پاس پرسن آئے گا, سو دیٹ میٹ بیکمز ایکچولی اے زیرو پریپوزیشن ورڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد کسی قسم کا پریپوزیشن یوز نہیں کریں گے. Then next is she resembles with her mother. اب یہ جو ہمارے پاس ورڈ resembles ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک زیرو پریپوزیشن ورڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس resemble آتا ہے تو ہم اس کے بعد کیا کرتے ہیں, ہم اس کے بعد کسی قسم کا پریپوزیشن یوز نہیں کرتے ہیں. تو ہم کہیں گے کہ she resembles her mother. اگر میں کہتا ہوں کہ she resembles with her mother, تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا that is going to be considered incorrect. Then the next one is he investigated into the matter. اب یہ بھی آپ لوگوں نے غلط جو ہے وہ گس کیا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس انویسٹیگیٹڈ بھی کیا ہے, یہ بھی ہمارے پاس ایک زیرو پریپوزیشن ورڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ جب ہمارے پاس ورڈ انویسٹیگیٹڈ آتا ہے تو ہم اس کے بعد بھی کسی قسم کا پریپوزیشن نہیں لگائیں گے. So we should say that he investigated the matter. If we say that he investigated into the matter, تو ہمارا جو سینٹینس ہوگا وہ غلط ہوگا. پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے I met an accident. تو اب ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہمارے پاس میٹ کے بعد میٹ کا ہمارے پاس سیکنڈ فارم کیا ہے, میٹ, اور اس کا تھرڈ فارم بھی ہے میٹ. تو جب ہمارے پاس میٹ کے بعد ایک ایکسیڈنٹ آئے گا, ایک واقعہ آئے گا, تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ ود لگاتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ I met with an accident. ہم نے یہاں پر with اس وجہ سے ریموو کیا تھا کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس میٹ کے بعد پرسن آ رہا تھا. تو آلریڈی ہم نے کہہ دیا کہ جب میٹ کے بعد ہمارے پاس پرسن آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ تو کسی قسم کا پریپوزیشن نہیں آتا. لیکن جب میٹ کے بعد ہمارے پاس کسی قسم کا واقعہ آتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ پریپوزیشن ود لگاتے ہیں. تو I met with an accident. اچھا, she was knocking the door. اب نارملی آپ لوگ اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے پاس غلط ہوگا کیونکہ جب ہمارے پاس ناکنگ آتا ہے ہم ہمیشہ اس کے بعد ایٹ ضرور لگائیں گے. تو ہم کہتے ہیں کہ she was knocking at the door. اگر ناکنگ کے بعد آپ ایٹ کو یوز نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو سینٹینس ہوگا اس کا نیچر جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. یعنی سمپل ورڈ میں آپ کہتے ہیں کہ your sentence will be considered incorrect. Then they acquitted him from murder. acquitted کے بعد from نہیں آتا بلکہ اس کے بعد کیا آتا ہے, اس کے بعد of آتا ہے. acquitted کا مطلب ہوتا ہے بری کرنا. تو اس نے جو قتل کیا تھا
اس کو اس قتل سے جو ہے وہ بری کیا گیا ہے. سو وی ڈونٹ سے دیٹ ہی واز ایکویٹڈ فرام, ادر وی شوڈ سے دیٹ ہی واز ایکویٹڈ آف. اور لاسٹ ایم سی کیوز آج کے لیے, وی شوڈ ابائڈ ود دا رولس. ابائڈ کا مطلب ہوتا ہے ماننا. ابائڈ کے ساتھ ود نہیں آتا بلکہ اس کے ساتھ کیا آتا ہے, بائی آتا ہے. وی شوڈ ابائڈ بائی دا رولس. ابائڈ بائی دا رولس کا مطلب ہے کہ ہمیں جو ہے وہ قانون کی کیا کرنی چاہیے, اس کی جو ہے وہ ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے, اور جتنے بھی اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو ماننا چاہیے. تو آج کے لیے ہمارے پاس یہ 8 جو ہے وہ پریپوزیشنز کے جو کنفیوزنگ پوائنٹ تھے جس میں ہمارے پاس ایرر تھا, ہم نے اس کو کر لیا ہے. ہوپ فلی یو ہیو covered some of the aspects. In case of any confusion, you should feel free to ask your question through comments. Till that time, take care of yourself. Goodbye. Allah Hafiz.